بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو النور کریٹر چینل پر خوش آمدید۔ جو دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو شیئر کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، جو بھی وظائف آپ کو پیش کیے جاتے ہیں انتہائی آزمودہ اور مجرب ہوتے ہیں۔ ان کو کرنے کی دو شرائط ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اس کی ترتیب کو، تعداد کو، طریقہ کار کو سمجھ کے کرنا ہے، اور دوسری جو شرط ہے آپ لوگوں نے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھنا ہے۔ اس سے آپ کو ایک تو وظیفے کی اجازت مل جائے گی اور دوسرا کومنٹ سیکشن والوں کو دعا میں شامل کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے تعوذ اور تسبیح لازمی پڑھ لینا ہے۔ جس کام کے شروع میں، جس کام کے آغاز میں تعوذ اور تسبیح پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سے شیطانی اثرات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ لوگوں نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تو جب آپ تعوذ اور تسبیح پڑھ لیں، اپنے مقاصد کی نیت کر لی، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے، جنہیں پڑھتے ساتھ ہی آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ آج ہر بندہ سوچتا ہے کہ کاش اس کے پاس بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، روپیہ پیسہ ہو، دولت کی ریل پیل ہو، تو آج یا حی یا قیوم پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ یا حی یا قیوم کا وظیفہ آپ کی نسلوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا۔ اللہ کی ایسی حفاظت نصیب ہوگی کہ دنیا والے آپ پر اگر جادو بھی کروائیں گے تو وہ واپس انہی پر پلٹ جائے گا۔ کوئی آپ کا برا چاہے گا، جو کوئی آپ کے سامنے رکاوٹ یا بندش پیدا کرے گا، ہر طرح کی نحوست سے، ہر طرح کی جادو جنات کے اثرات سے، ہر طرح کی شیاطانی اور زمینی آفات سے اللہ کی حفاظت نصیب ہو جائے گی۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب یہاں پر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ کیجئے گا۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی ساتھ ہی آپ کے گھر سے تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ پاک آپ سے راضی ہو جاتے ہیں، آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا حی یا قیوم کو پڑھ لیں، اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے جس کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کے تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، مقدر سنور جاتے ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ جس کو یقین نہیں آتا آج وہ سورۃ کوثر پڑھ کر دیکھ لے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ جو ماں باپ پریشان ہے کہ بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، لوگ آتے ہیں، دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے۔ بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیر ہوتی ہے، اور بعض اوقات جب آپ کے حاسدین آپ کی بیٹی کے رشتوں میں بندش لگا لیتے ہیں تو پھر جو مرضی کر لیں، جب تک بندش ختم نہیں ہوگی آپ کے رشتے ہو ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح اگر بیٹی کے رشتے میں رکاوٹیں ہیں تو آج اس سورہ مبارکہ کی نیت کر کے پڑھیں، بیٹی کے رشتوں میں تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، ہر طرح کی بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر آپ کاروبار کے لیے پریشان ہیں، کاروبار بند ہو چکا ہے، اس میں رکاوٹیں ہیں، محنت کرنے کے باوجود کام نہیں ہوتا، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو آج اس سورہ مبارکہ کو لازمی پڑھیے گا۔
یہ سورہ مبارکہ آپ کے نصیب اور تقدیر کھول دے گی، آپ کے مقدر کے ستارے چمکانے کے لیے کافی ہے، آپ کی آنے والی نسلوں کو آباد کرنے کے لیے کافی ہے، اللہ سے فیض و برکات، انوار و تجلیات لوٹنے کے لیے کافی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ پڑھتی اللہ کی غیبی مدد آ جائے گی، ہر کام میں اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں اللہ کی غیبی مدد آ جائے گی، پورا سال آپ کے ساتھ مدد رہتی ہے، پورا سال آپ کسی مقام پر ذلیل و رسوا نہیں ہوں گے، مایوس نہیں ہوں گے، آپ اپنے رب سے اللہ تعالیٰ سے جو بھی التجا کریں گے، جو بھی مانگیں گے، اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نواز دے گا۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اب سورہ کوثر کو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے 29 بار پڑھنی ہے، 29 ٹائمز۔ پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون اترتا ہے، جو پڑھتا ہے اسے سکون والی زندگی نصیب ہوتی ہے اور بندہ غموں سے، پریشانیوں سے نکل جاتا ہے، تنگ دستی سے، مشکلات سے نکل جاتا ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو 29 بار پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا رزاق کو، یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ جس گھر میں اللہ کے ان 3 ناموں کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ آج تک جس نے بھی یہ وظیفہ پڑھا، اللہ نے بادشاہ بنا کر اٹھایا۔ اگر آپ بھی اپنی غربت سے نکلنا چاہتے ہیں، اپنی غریبی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنی تنگ دستی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، فقیری سے بادشاہی چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں برکتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو یا رزاقو یا غنیو کو، یا رزاقو یا غنیو یا مغنی کو پڑھ لیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ یا رزاقو یا غنیو یا مغنی ایک بار ہو گیا، یا رزاقو یا غنیو یا مغنی 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا مغنی یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ اگر چہرے پر جھریاں پڑ گئی ہیں، ڈپریشن نے، گھر کی تنگ دستی نے، کاروبار کی بندش نے، گھر کے حالاتوں نے، گھریلو ناچاکیوں نے، پریشانیوں نے آپ کے چہرے کی رونق چھین لی ہے، اور آپ عمر سے پہلے بڑے اور بوڑھے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ پر رب کا کرم ہو جائے گا، آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 29 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 100 بار یا رزاقو یا غنیو یا مغنی کو پڑھنا ہے۔ جب آپ ان تینوں اعمال کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کو ذہن میں رکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، جتنا چاہے مانگ لیں۔ دعا ہے رب کریم سے، اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔